ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں کئی طرح کے جانور رہتے تھے۔ اس جنگل میں سب سے زیادہ چلاک ایک لومڑی تھی جس کا نام شینا تھا۔ شینا اپنی ہوشیاری اور مکاری کے لیے پورے جنگل میں مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتی تھی۔ وہ اپنی چالاکی سے جنگل کے دیگر جانوروں کو نقصان پہنچاتی رہتی تھی۔ دوسری طرف اسی جنگل میں ایک معصوم ہرن بھی رہتا تھا جس کا نام رانو تھا۔ رانو دل کا بہت اچھا تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ رانو اکثر جنگل میں گھومتا رہتا، میٹھے پھل کھاتا اور تازہ گھاس چرتا۔ اس کی زندگی سادہ اور بے فکری سے گزرتی تھی اور وہ ہر کسی پر بھروسہ کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ جنگل کے سب جانور اس کے دوست ہیں۔ ایک دن شینا لومڑی نے سوچا کہ رانو ہرن کو دھوکہ دے کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے ایک چلاک منصوبہ بنایا۔ شینا نے رانو کو جنگل کے ایک کنارے پر بلایا جہاں ایک خوبصورت باغ تھا۔ باغ میں ہر قسم کے لذیذ پھل لگے ہوئے تھے اور ایک صاف ستھرا چشمہ بہہ رہا تھا۔ رانو اس جگہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوراً وہاں جانے پر تیار ہو گیا۔ شینا نے مسکراتے ہوئے کہا، رانو، میں نے تمہارے لیے ایک خاص جگہ دریافت کی ہے جہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہیں تلاش ہے۔ تازہ پھل، گھاس اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ تم بے فکر ہو کر وہاں رہ سکتے ہو۔ رانو جو کہ معصوم تھا شینا کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شینا کے دماغ میں کوئی چال چل رہی ہے۔ جب وہ دونوں اس خوبصورت جگہ پر پہنچے تو رانو خوشی سے باغ میں کودنے لگا۔ وہ لذیذہ پھلوں سے لطف اندوز ہونے لگا اور ٹھنڈے چشمے کا پانی پینے لگا۔ شینا نے اپنی چالاکی چھپاتے ہوئے کہا، رانو، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم یہاں سکون سے رہو، میں تمہارے لیے اور بھی پھل لانے جاؤں گی۔ رانو نے خوش ہو کر شینا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم واقعی بہت اچھی ہو شینا، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ لیکن شینا کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ رانو کو وہاں چھوڑ کر جنگل کے دوسرے جانوروں کے پاس گئی اور ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ رانو ہرن آج کل کہاں ہے؟ وہ ایک ایسے باغ میں چھپا ہوا ہے جہاں ہر قسم کے میٹھے پھل اور تازہ گھاس ہے۔ تم سب بھی وہاں جا کر اسے پریشان کر سکتے ہو اور اس کے حصے کے پھل کھا سکتے ہو۔ کچھ جانور شینا کی باتوں میں آ گئے اور باغ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں رانو سکون سے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ جانور باغ میں پہنچے انہوں نے رانو کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور اس کے پھل چھیننے لگے اور اسے بھاگنے پر مجبور کرنے لگے۔ رانو جو کہ بہت معصوم تھا اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور سمجھ نہ پایا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب رانو نے یہ دیکھا کہ جنگل کے جانور اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ شینا دور کھڑی یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے چلاک منصوبے کی کامیابی پر مسکرا رہی تھی لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ قدرت ہمیشہ ظالم کو اس کے کیے کی سزا دیتی ہے۔ رانو مشکل سے جان بچا کر جنگل کے ایک اور کونے میں پہنچا جہاں ایک بوڑھی خرگوش رہتی تھی۔ خرگوش نے رانو کو اداس اور تھکا ہوا دیکھا تو اسے اپنے گھر بلا لیا۔ خرگوش نے رانو سے پوچھا، تم اتنے پریشان کیوں ہے رانو؟ کیا ہوا؟ رانو نے ساری کہانی خرگوش کو سنا دی کہ کیسے شینا نے اسے دھوکہ دیا اور جنگل کے دوسرے جانوروں کو اس کے خلاف اکسایا۔ خرگوش نے رانو کو تسلی دی اور کہا، پریشان مت ہو بیٹا، جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خرگوش کی باتیں سن کر رانو کو کچھ سکون ملا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد شینا ایک اور شکار کی تلاش میں نکلی۔ اس بار وہ جنگل کے بڑے جانوروں کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہی تھی لیکن جیسے ہی وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے لگی ایک بڑا ریچھ اس کے سامنے آ گیا۔ ریچھ نے شینا کی ساری چالاکی پہلے ہی سن رکھی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے تیار تھا۔ ریچھ نے شینا کو پکڑ لیا اور کہا، تم نے جنگل کے بہت سے جانوروں کو دھوکہ دیا ہے لیکن اب تمہاری چالاکیاں مزید نہیں چلیں گی۔ شینا نے ریچھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن ریچھ نے اسے خبردار کیا کہ اگر وہ آئندہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ شینا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو کر جنگل سے دور چلی گئی۔ اس دن کے بعد شینا نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور جنگل کے باقی جانور بھی رانو کی معصومیت کو سمجھ گئے۔ رانو نے جنگل میں دوبارہ سکون سے رہنا شروع کر دیا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چالاکی اور دھوکہ دہی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے جبکہ معصومیت اور سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔